تو آج ہم بات کریں گے دو بہت بڑے مفکرین کی، جین پیاجے اور نوم چومسکی۔ ان کے نظریات کو آمنے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ان کی بحث گھومتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال کے گرد۔ ایک بچہ آخر دنیا کو سمجھتا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ علم تجربے سے حاصل ہوتا ہے یا یہ ہمارے اندر پیدائشی طور پر ہی موجود ہوتا ہے؟ پیاجے اور چومسکی نے آپ کہہ لیں کہ اس سوال کے جواب میں دو بالکل الگ الگ راستے اپنائے۔ تو اس بحث کے مرکز میں دو بڑے دلچسپ خیالات ہیں۔ ایک طرف ہے پیاجے جو کہتے ہیں کہ بچہ ایک ننھا سائنسدان ہے جو خود تجربے کر کے سیکھتا ہے، اور دوسری طرف ہیں چومسکی جن کا ماننا ہے کہ بچہ تو ایک پیدائشی ماہر لسانیات ہے جس کے دماغ میں زبان کا سافٹ ویئر سمجھے پہلے سے انسٹالڈ ہے۔ چلیں پہلے پیاجے کے نظریے کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے پیاجے کے نظریے کو دیکھتے ہیں، یعنی بچہ ایک چھوٹے سائنسدان کی طرح علم کی تعمیر کیسے کرتا ہے۔ پیاجے کا جو بنیادی نظریہ ہے اسے کہتے ہیں تعمیراتی نظریہ، یعنی کنسٹرکٹیوزم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بچے صرف خالی برتن نہیں ہیں جن میں معلومات بھری جاتی ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنے علم کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ علم بنتا کیسے ہے؟ پیاجے کے مطابق سارا کھیل حواس خمسہ کا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چیزوں کو چھوتے ہیں، اور ان سب سے وہ اپنے ذہن میں دنیا کا ایک نقشہ، ایک خاکہ تیار کرتے ہیں۔ اور یہ نقطہ بہت بہت اہم ہے۔ پیاجے کے لیے سوچ پہلے آتی ہے، زبان بعد میں، یعنی کہ ایک بچہ پہلے گیند کے تصور کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے لیے لفظ سیکھتا ہے، علم پہلے الفاظ بعد میں۔ اچھا، اب چلتے ہیں بالکل اس کے مخالف نظریے کی طرف۔ اب رخ کرتے ہیں نوم چومسکی کی طرف۔ ان کے خیالات نے زبان کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ان کے مطابق بچہ کوئی عام سیکھنے والا نہیں بلکہ زبان کا ایک پیدائشی ماہر ہے۔ چومسکی کا مرکزی خیال یہ تھا کہ یہ زبان سیکھنا کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی صلاحیت ہے جو ہر انسان کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اس نظریے کو سمجھانے کے لیے چومسکی نے ایک تصور پیش کیا جسے کہتے ہیں لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، یا مختصراً LAD۔ یہ سمجھ لیں کہ دماغ میں ایک ایسا خاص نظام ہے جو ہر انسان میں پیدائشی طور پر ہوتا ہے، اور یہی بچوں کو حیرت انگیز تیزی سے زبان سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دماغ میں دیکھا جا سکے، یہ ایک نظریاتی تصور ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آخر بچے بغیر باقاعدہ سکھائے زبان کے اتنے پیچیدہ اصول کیسے سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ LAD کام کیسے کرتا ہے؟ یہ کام کرتا ہے یونیورسل گرامر، یعنی عالمی گرامر کے اصول پر۔ چومسکی کا کہنا تھا کہ دنیا کی تمام زبانوں کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ دراصل ایک جیسا ہے، اور ہمارا دماغ اسی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے جس ماحول میں ہوتے ہیں وہاں کی زبان اتنی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے دونوں نظریات کو الگ الگ سمجھ لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ان دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو اصل فرق کیا ہے؟ پیاجے کے لیے زبان کی صلاحیت تجربے سے سیکھی جاتی ہے، جبکہ چومسکی کہتے ہیں نہیں، یہ پیدائشی اور حیاتیاتی ہے۔ پیاجے کا بنیادی نظریہ تعمیراتی نظریہ ہے، چومسکی کا لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے، اور آخر میں پیاجے کی پوری توجہ حواس اور ذہنی نشوونما پر ہے، جبکہ چومسکی کا فوکس گرامر اور فطری صلاحیت پر ہے۔ چلیں، اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کی ایک چھوٹی سی فوری سی جانچ ہو جائے۔ تو پہلا سوال، کس کا یہ ماننا تھا کہ بچے ننھے سائنسدان ہوتے ہیں جو اپنا علم خود بناتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، یہ تھے جین پیاجے۔ دوسرا سوال، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ جی، یہ نوم چومسکی کا انقلابی نظریہ تھا۔ اور آخری سوال، پیاجے کے مطابق علم کی تعمیر کا بنیادی اوزار کیا ہے؟ کتابیں یا پھر حواس خمسہ؟ جواب بالکل واضح ہے، حواس خمسہ۔ تو آخر میں ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں، اسی بڑے سوال پر، علم آتا کہاں سے ہے، تجربے سے یا فطرت سے؟ کیا بچہ ایک ننھا سائنسدان ہے یا ایک پیدائشی ماہر؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ بحث آج بھی جاری ہے، اور شاید
اصل حقیقت ان دونوں نظریات کے کہیں بیچ میں ہی چھپی ہوئی ہے۔